بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا ضامن انسان ہے۔ انسان کا زندگی کے تمام پہلوؤں میں کسی نہ کسی صورت میں دیگر انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان کا دوست اور سرپرست بھی بن سکتا ہے اور دشمن بھی۔ ایک انسان پورے معاشرے کے لیے باعث رحمت بھی ہو سکتا ہے اور زحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ گویا انسانوں کا ہر عمل ایک دوسرے کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ایک مثال سے واضح فرمایا۔ چند افراد کی ایک جماعت ایک کشتی میں سوار ہو کر کسی سمندری سفر پر رواں دواں تھی۔ کشتی سمندری لہروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر مسافر کے لیے کشتی میں ایک نشست مخصوص تھی کہ اچانک ایک مسافر اٹھا اور وہ کسی نوکدار شے سے یہ کہتے ہوئے اپنی ہی نشست کے نیچے سوراخ کرنے لگا کہ یہ میری جگہ ہے، میں جو چاہوں وہ کروں۔ اگر دوسرے مسافر اسے نہ روکتے تو وہ سب سمندر میں غرقاب ہونے کا خطرہ مول لیتے۔ جدید زمانہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کوئی بھی جماعت یا ملک جب کوئی عمل کرتا ہے تو پورا انسانی معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر دو ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو بظاہر یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، مگر حقیقتاً پورا علاقہ اور انسانی آبادی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ کسی ایک ملک کی معیشت بہتر یا خراب ہوتی ہے تو دوسرے ملکوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی آبادی کے وسیع تر تناظر میں معاشرہ ایک باغ کی مانند ہے جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ ان سارے پھولوں سے اس باغ کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ عام قانون قدرت ہے کہ جب موسم بہار آتا ہے تو سارے پھول کھل اٹھتے ہیں اور جب خزاں آتا ہے تو سارے مرجھا جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرہ پرامن اور خوشحال ہو تو تمام انسان ایک ساتھ ترقی کرتے ہیں، اور جب بدامنی پھیل جاتی ہے تو تمام معاشرہ ایک ساتھ دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے معاشرے کی مثال انسانی بدن سے دی ہے۔ کہتا ہے کہ بنی آدم اعضای یک دیگراند که در آفرینش ز یک جوهرند. اگر عضوی را به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نمانند قرار. بنی نوع انسان ایک بدن کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق ایک ہی جوہر یعنی مٹی سے ہوئی ہے۔ انسانی جسم میں کسی ایک عضو کو کسی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو دیگر اعضاء بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ملک میں کوئی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے تو سب مل کر اس فتنے اور برائی کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں۔ اس آیت میں نیک لوگوں کو ایسی تباہی سے بچنے کا حکم دیا گیا جس کا شکار گناہگاروں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی شکار ہوں گے۔ جب کسی قوم پر گناہوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قوم کے حالات سے بے فکر نہ ہوں، لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل کریں اور برائیوں سے روکیں، تب معاشرہ برائی سے بچ جاتا ہے۔
ایک اور حدیث پاک میں حضور پاک کا ارشاد ہے، من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنبہ۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنے قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے کا حکم ہے، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ اپنا کنبہ، قبیلہ یا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو۔ اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ حدیث پاک ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر فرد معاشرے کا باذمہ دار ہے۔ مثلا استاد، شاگرد، علماء دین، محافظین، منتظمین، زمیندار، دانشور، افسران، ملازمین اگر اپنی اپنی جگہ بہتر کام کرے تو معاشرہ جنت بن جائے گی۔ اگر ہم اپنی جگہ اپنی ذمہ داری میں خیانت کا مظاہرہ کریں گے تو معاشرہ کا کشتی غرقاوی کا شکار ہو جائے گی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، از خدا جوئیم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عظیم مملکت پاکستان کو سالمیت اور استحکام نصیب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہتر خدمت کرنے کی اعلیٰ توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔